الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نعيد وفي رواية وفيها نطفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان مکرم، یہ جمادی الثانی کا مبارک مہینہ ہے. اس ماہ محرم میں، اس ماہ مبارک میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہے، شہادت ہے. تو میں اس وقت 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات کہ نبی اور صدیق یہ ایک عجیب رشتہ ہے. نبی کا صدیق کے ساتھ اور صدیق اکبر کا رسول اللہ کے ساتھ ایک عجیب رشتہ ہے. میں کچھ باتیں اس پر نقل کروں گا. اور یہ بات کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار
ابو بکر و عمر کے لیے کیا دیکھا، پھر میرے آقا نے ان کو کیسے بیان کیا۔ تیسری چیز کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مبارکہ وہ کیسے ہوئی، اور آپ کو اس دنیا سے جانے کا اللہ تعالی نے جو موقع دیا، کن حالات میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلی چیز کہ صدیق اکبر نبی کے اس وقت بھی یاد تھے جب میرے آقا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے تھے۔ جب دعویٰ نبوت کا کیا نہیں، یاری اس وقت سے تھی، اور صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ وہ صحابی ہیں کہ ایمان کو قبول کرنے سے پہلے آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا۔ اللہ نے صدیق کو پہلے سے ہی نبی کی صحبت کے لیے چنا، ان سب چیزوں سے جاہلیت کے دور میں بھی وہ محفوظ تھے۔ اور ایک عجیب بات ان کے متعلق بچپن میں کا واقعہ کہ اس قدر بتوں سے نفرت، شرک اور کفر سے نفرت تھی کہ ایک دفعہ ان کے والد، جس کا نام ابو قحافہ ہے، اتنا میرے آقا کے ساتھ تعلق ہے صدیق کے گھرانے کا کہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ کو حضور کی خدمت میں لے آئے کہ حضرت ان کو کلمہ پڑھاؤ، یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بوڑھے تھے، ابو بکر صدیق ان کو حضور کی خدمت میں لائے تو میرے آقا نے بوڑھے ابو بکر کے ابو کو دیکھ کر فرمایا، ابو بکر ان کو کیوں تکلیف دی ہے، میں ہی ادھر چلا جاتا جہاں یہ تھے۔ یہ وہ سعادتیں، وہ برکتیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اور خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے حالات پر کتاب لکھی ہے، اس میں یہ عجیب حدیث نقل کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں دو فرشتے ہیں، ایک سختی کا حکم دیتا ہے، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے، وہ دونوں صحیح ہیں اور ٹھیک ہیں، وہ جبرائیل ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ فرمایا دو نبی ہیں، ایک نبی سختی کا حکم دیتے ہیں، ایک نبی رحم دل نرم دل ہیں، وہ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یا ازالۃ الخفا کی دوسری روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ کہہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا یار ہے، میرے دو یار ہیں، ایک سختی کا حکم دیتا ہے، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے۔ جو میرا یار سختی کا حکم دیتا ہے وہ حضرت عمر ہیں،
طبیعت میں سختی ہے، اور جو میرا یار نرم دل اور نرمی کا حکم دیتا ہے وہ میرا یار ابو بکر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دونوں صحیح ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی جن کو یار کہے، یار ہونے میں کیا شک، اور جن کے متعلق نبی فرمائیں درست، وہ دو فرشتے جو سختی اور نرمی کرتے ہیں دونوں صحیح، وہ دو نبی جو سختی اور نرمی کرتے ہیں دونوں صحیح، میرے یار جو سخت اور نرم ہیں دونوں صحیح۔ جس کو نبی فرمائے صحیح اور نبی فرمائے میرا یار، تو ان کی یاری میں کیا شک ہے۔ من شک فی صحبت ابی بکر، جو ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور پوری امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر صدیق، نبیوں کے بعد رتبے کے اعتبار سے ساری کائنات میں سب سے اگر افضل ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک عجیب حدیث میں نقل کرتا ہوں، توجہ میری طرف رہے تاکہ میں اپنے اس تھوڑے وقت میں جو میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں اس کو بیان کر سکوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر۔ 4 خلیفہ، پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ، دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، تیسرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ، اور چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ پوری امت کے مسلمانوں کا ان کے خلیفہ ہونے پر، اس ترتیب پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور یہ ترتیب میرے آقا نے خود بتائی ہے۔ کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی ابی بکر، میری امت میں سب سے زیادہ مہربان رحم دل اگر ہے تو ابو بکر ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، میرے آقا نے فرمایا اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں اگر کوئی سخت ہیں تو وہ حضرت عمر ہیں۔ یہ ترتیب میرے آقا نے خود بتائی۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کوئی سچے ہیں تو عثمان ابن عفان ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیقہ رب نے جس کو سکھایا وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ تو یہ ترتیب میرے آقا نے خود بتائی ہے، کہا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوب توجہ، میں نے عرض کیا کہ 3 باتیں نقل کروں گا۔ پہلی بات کہ نبی اور صدیق میں بہت مماثلت ہے، نبی اور صدیق جدا نہیں ہیں۔ کیسے جدا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار میں بھی میرا یار ہے، حوض کوثر پر بھی تو میرا یار ہوگا، تو میرا ساتھی ہوگا۔ میرے آقا نے اس کو اپنا دوست فرمایا۔ حوض کوثر جنت میں ہے، اس لفظ میں ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دی، اور غار میں نبی تھے، نبی کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ حضور نے پہلے فرما دیا کہ غار میں ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا، واقعتاً غار میں ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ تو میں بچپن کا واقعہ کہہ رہا تھا، پھر میں آگے بات چلاؤں۔ ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، یہ بت کی پوجا کرتے تھے، اسلام نہیں لائے تھے پہلے، تو اپنے بیٹے ابو بکر کو ساتھ لے گئے بت کے پاس۔ انسانی فطرت ہے، باپ اگر مشرک ہے تو کوشش کرتا ہے کہ بیٹا بھی مشرک بنے۔ باپ اگر دربار مزار پسند ہے، دل کو سجدہ کرتا ہے، تعزیے کا پجاری ہے، تو چاہتا ہے میرا بیٹا بھی ویسے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرتہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صحیح فطرت پر۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ،
और युमज्जिसानिही, फिर उसके बाद माँ बाप उसको ये ईसाई बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं। हर बाप की कोशिश होती है कि मेरा बेटा भी मेरे अकीदे और मसलक पर आए। तो सिद्दीक अकबर को लेकर चले, बुत के पास पहुँचे। अभी कोई बातचीत करते या कहते सजदा कर, बच्चे थे आप, ये अमल कर। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ने बुत को फरमाया, बुत से बात की, फरमाया मुझे खाना खिलाओ, मुझे दो कुछ खाने के लिए। तो बुत है, वो अपनी मर्जी से मुंह नहीं खोल सकता, वो आपको क्या खिलाएगा। फरमाया मुझे कपड़े दो। जो खुद नंगा खड़ा है वो आपको कपड़े क्या देगा। लोग भी अजीब है, पागल। फोटो बनाए हुए हैं लोगों ने, बुजुर्गों को बदनाम करने के लिए। लिखा है एक कामा वाली सरकार, उसकी अपनी चुतड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो जिस सरकार की चुतड़ी भी नहीं ढंगी हुई, वो आपको क्या देगा। जब अल्लाह नाराज़ होता है ना, ये दिमाग पे पर्दा आ जाता है। एक आदमी ऐसी गाड़ी से निकला, नौकर साथ हैं, जिस्म में खुशबू है, कपड़े ज़बरदस्त हैं, फुटपाथ पे बैठा हुआ एक मलंग है, धड़ंग है, नंगा है, मुंह में मक्खियाँ जा रही हैं, धूप में मर रहा है। कहता है मेरी किस्मत का हाथ तो देखो। वो कहता है तेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में है। वह उल्लू, मक्खियाँ तो तेरे ऊपर जमा हैं, ग़िलाज़त तेरे कपड़ों में है, धूप में तू पड़ा है। वो एसी वाली गाड़ी से निकला है, मुकद्दर सितारा तो तेरा गर्दिश में है। तो उसको कहता है जब अल्लाह नाराज़ होता है तो फिर बंदू का हाल ये होता है। तो फरमाया अच्छा मुझे कपड़े दो। बुत को फरमाया कपड़े दो। तो वो कपड़े कहाँ से देता जो हिल ही नहीं सकता। और मैंने कहा वो खुद नंगा है। तो आपने फरमाया चलो मैं तुझे मारता हूँ, अपनी हिफाजत खुद करो। आपने पत्थर उठाया, उसको मारा तो वो गिर गया। मुझे याद आता है, शायद ये भी है किताबों में, कि उसकी टांग टूट गई। तो बड़ा गुस्सा आया अबू बकर सिद्दीक के वालिद को। अपने घर गया। अबू बकर सिद्दीक की अम्मी का नाम उम्मुल खैर था। कहा तेरे बच्चे ने बड़ी हरकत की है। कहा क्या बात है। कहा मारा है, हमारे खुदा को गिरा दिया है, तौहीन की है, मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो बीवी ने कहा कुछ ना कहना इसको। सुभान अल्लाह ही नहीं कहते आप, कुछ ना कहना। कहा क्यों। कहा पैदा नहीं हुआ था, अभी पेट में था, तो मुझे एक आवाज़ आई थी, पक्की पक्की खबर। क्या या अमतिल्लाहि बित्तहकीकी, ओ अल्लाह की बंदी पक्की खबर है। अब शरी बिला वालदिल आतीकी, एक बच्चा तुझे मिलने वाला है, खुशखबरी हो, वो आतीक है। इस्मुहु फिस समाए सिद्दीकी, आसमानों में उसका नाम सिद्दीक है। वबि मुहम्मदिन फिल गार रफ़ीकी, एक नबी मुहम्मद आएगा, ये उसके साथ गार में उनका साथी होगा। अभी आप बच्चे थे, मेरे आका ने नबूवत का दावा किया ही नहीं था पहले ही। तो कहा मेरे बच्चे को कुछ ना कहना, अभी ये दुनिया में आया नहीं था, मैंने ये कुछ सुना था। तो अबू बकर वो है कि इस्लाम लाने से पहले शराब नहीं पी, हालत कुफ्र में ज़िना नहीं किया, कभी बुत को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने इनको नबी की यारी के लिए चुना है। मैंने गुज़िश्ता जुमा ये बात तफसील से बयान की थी कि सहाबा भी चुने हुए हैं, नबी भी चुने हुए हैं। अब तवज्जो रहे मेरी तरफ बात। तकरीबन 300 के करीब ऐसी बातें हैं जो मेरे आका में भी हैं, और बिल्कुल वही 300 बातें अबू बकर सिद्दीक में भी हैं। सुभान अल्लाह। ये इत्तेफाकी बात नहीं है, ये उस अल्लाह के आलम के फ़ैसले हैं, अल्लाह की तकदीरी फ़ैसले हैं, रब का चुनाव है,
رب کا انتخاب ہے، تقریباً 300 کے قریب چیزیں۔ میں اس وقت ان میں تقریباً 10 باتیں نقل کرتا ہوں، اندازہ ہوگا کہ نبی اور صدیق کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ جو صدیق کو گالی دیتا ہے وہ نبی کو گالی دیتا ہے، جو صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، جو اس کو مسلمان نہیں مانتا وہ رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق کا دشمن حضور کے روضے پہ نہیں جاتا کہ یہاں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ اس بدبخت سے کوئی پوچھے ظالم، اسی روضے میں آقا بھی تو ہیں، تو جو نبی کے یاروں کا دشمن ہے وہ روضے والے کا بھی دشمن ہے۔ 10 چیزیں، توجہ میری طرف، سب کی میری طرف توجہ رہے، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو۔ پہلی چیز، نبی اور صدیق میں اللہ نے کس قدر مماثلت، مشابہت، موافقت رکھی ہے۔ پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں بھی، ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، ہم پیدا ہوئے ہیں ایک مٹی سے، پیدا ہوئے ہیں ایک مٹی سے۔ اور علماء نے لکھا ہے نبی کی مٹی عام مٹی نہیں، نبیوں کی نشف و نما جنت کی مٹی، ان کی پیدائش میں جنت کی مٹی شامل ہے۔ میں، ابو بکر، عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے، یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ وفرمایا وَفِيهَا نُدْفَن، ہم دنیا سے جانے کے بعد پھر دفن بھی وہی ہوں گے۔ آج میرے آقا جہاں دفن ہیں، مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہاں صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں۔ ابتدا بھی اسی مٹی سے، دفن بھی اسی مٹی میں۔ کیا کہنے، صرف اتنا نہیں بلکہ ایک دفعہ مسجد نبوی تھی، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر، ایک ہاتھ میرے آقا کا حضرت عمر کے کندھے پر۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں اکٹھے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ بھی پکڑا، حضرت عمر کا ہاتھ بھی پکڑا، خود درمیان میں تھے، دائیں بائیں ابو بکر تھے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن قبروں سے بھی ہم یوں اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابتدا بھی مٹی سے، دونوں کی اکٹھے، قبر مبارک میں بھی دونوں ساتھ، ابو بکر و عمر۔ اور فرمایا جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو یوں اٹھیں گے، درمیان میں آقا ہوں گے، دائیں بائیں ابو بکر ہوں گے۔ جو ان کو چھوڑ دے وہ نبی کو چھوڑ چکا ہے، جو ان کا منکر وہ نبی کا منکر ہے۔ یہ افضلیت ہے، یہ فضیلت ہے کہ جس مٹی سے اللہ نے آقا کو بنایا اسی سے ابو بکر و عمر کو بنایا۔ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہے جیسے نبی کا ذکر عبادت ہے، نبی کے یاروں کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جیسے گنبد خضرا کی تعریف کرنا عبادت ہے، تو جو گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں ان کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ ایک بات اور اس پر نقل کر کے پھر میں باقی باتیں نقل کرتا ہوں، بہت توجہ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، 2 زمین میں ہوتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ بولو بھی بولو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ہر نبی کے 2 وزیر کہاں ہوتے ہیں اور 2 وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا میرے بھی 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 زمین پہ ہیں۔ اما وزیرایا اہل السماء، اما وزیرایا فی السماء، آسمانوں میں میرے 2 وزیر وہ جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں۔ واما وزیرایا فی الارض، زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی جن کو وزیر کہے، جن کی مٹی ایک جگہ سے لی ہو
جو آج بھی ایک جگہ آرام فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اسی جگہ سے اٹھیں گے، کٹھے اٹھیں گے، تو اس سے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، ایمان لانے کے لیے ساروں کو ماننا ضروری، نبی کو مانے، ان کو نہ مانے، ایمان ہے ہی نہیں۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے تو عجیب بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی میں یہ بات لکھ لے کہ نبی اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، یہ چاروں خلیفہ ہیں، یہ مہر بنا لے، فرمایا اس پر اسٹمپ لگا دے، مہر لگا دے، محفوظ رکھے، زندگی میں ساتھ رکھے، کیونکہ قبر میں یہ بھی سوال ہوگا کہ نبی کے یاروں کو تو کیا کہتا تھا۔ سبحان اللہ ہی کہہ دو، بابا بولو بولو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں 10 باتیں۔ پہلی بات، میرے آقا نے فرمایا کہ ہم ایک ہی جگہ سے، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، پھر اسی میں دفن ہوں گے، اور میں نے بتایا کہ قبر مبارک سے اٹھیں گے بھی یوں، اور میرے آقا نے فرمایا انا اول تنشق القبر، پہلے میری قبر پھٹے گی، پھر ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا پھر ہم آئیں گے، بقی کے قبرستان والے یہ سارے اٹھیں گے، پھر انتظار کریں گے، مکہ المکرمہ کے قبرستان والے وہاں آئیں گے، پھر یہ دونوں مل کر میرے آقا قائد ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ چلیں گے، یہ قافلہ عجیب بن جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی حرمین کی موت نصیب فرمائے، آمین کو۔ ہاں، حج نہ کرو، ویسے موت وہاں آ جائے گی، عمرہ بالکل نہ کرو، پلاٹ کوئی نہ چھوڑو، مکانوں پہ مکان خریدو، پلاٹ زبردست خریدو، وہ نیپال کمپنی چلی تھی کیا، اس میں پیسے زیادہ دو، زکوٰۃ بالکل نہ دو، ہاں کروڑوں کا پیسہ لے کر بھاگ گئے، ساری زندگی زکوٰۃیں نہیں دی گی، وہ لوٹ گئے۔ حرام کام کرو، بعد پھر آپ کو مدینے کی موت نصیب ہو جائے گی، اللہ کرے یہاں بھی جنازہ نصیب ہو جائے، مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ شاید جنازہ بھی نہ ہو۔ احتیاط کرو، خیال کرو، اپنی قبر کی فکر کرو۔ اس پر ایک بات حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی عجیب ہے، وہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ میں مر جاؤں اگر تو اولاد کے لیے کیا چھوڑ جاؤں، کیا کروں، کتنا چھوڑ جاؤں؟ تو شیر خدا بھی تو عظیم تھے نا، انہوں نے فرمایا 2 باتیں ہیں، تیری اولاد یا نیک ہے یا گناہ گار ہے۔ اگر تیری اولاد نیک نہیں، گناہ گار ہے، تو اکٹھا کر کے ان کے لیے چھوڑ جائے گا تو گویا اللہ کے نافرمانوں کو دولت دے کر جائے گا، یہ بھی گناہ ہے اور جرم ہے۔ اور اگر تیری اولاد نیک ہے تو اللہ نیکوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، نیک اولاد ہے، اللہ بھلا کرے گا، اللہ روزی دے گا، اللہ عزت دے گا۔ تو اللہ ہم سب کو حرمین کی موت نصیب فرمائے، آمین کو۔ نیت رکھو، ارادہ رکھو، کوشش بھی کرو۔ تو پہلی چیز، ایک ہی جگہ سے پیدا ہوا۔ دوسری چیز، وہ بھی بہت عجیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری جب پہلے وحی، تو آپ غار میں تھے، غار ہیرا میں، بہت پریشان ہوئے، گھبرائے، گھر آئے۔ اس وقت آپ کی ایک بیوی تھی جس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کرو رضی اللہ، ان کو خدا نے کہا ہے، ہمیں کہنے کا حکم ہے، کہو۔ تو اس وقت میرے آقا گھبرائے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے، فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے۔ اور اپنی زوجہ پاک سے فرمایا زملونی زملونی، دسرونی دسرونی، مجھے کمبل اڑا دو، سردی لگ رہی ہے، کپڑا اڑا دو۔ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، توجہ میری طرف رہے تو بات سمجھیں گے کہ نبی اور صدیق کیا عجیب رشتہ ہے، کیا خدا نے کیسے چنا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے۔
تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کیا؟ کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو اکیلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ بے سہاروں کے سہارے ہیں، اور آپ حق سچ بات کہتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ میں یہ خوبیاں ہیں، کبھی اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ توجہ، یہ لفظ کہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا کو کب؟ جب میرے آقا کو سب سے پہلے وہی غار حرا میں ملی، لیکن تقریباً 12 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ مکے والے بہت ستا رہے ہیں، آپ نے باقیوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، مجھے بھی اجازت دو، میں بھی حبشہ جاتا ہوں۔ صدیق اکبر نے تیاری کر کے مکہ المکرمہ سے نکل پڑے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو راستے میں ایک کافر ملا جس کا نام ابن داغانہ تھا، ایک وادی میں ملا۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں؟ کہا مکے والے رہنے نہیں دیتے، مجھ کو نکال دیا ہے، میں مکے میں نہیں رہتا، اب جا رہا ہوں، کسی ایسی جگہ جاؤں گا کھلم کھلا میں عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، یہاں مکے والے رہنے نہیں دیتے، میں جاتا ہوں۔ 12 سال بعد کا واقعہ، 12 سال بعد کا۔ اس کافر کو کوئی پتہ نہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا۔ تو وہ ابن داغانہ کہنے لگا ابو بکر تجھ جیسے انسانوں کو مکے سے نکال دیا جائے نہیں ہو سکتا، انک لتصل الرحمہ، تو صلہ رحمی کرتا ہے، وتقری الضیف، تو مہمان نوازی کرتا ہے، اور وتحمل الکلہ، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، لوگوں کو کما کے کھلاتا ہے، تیرے اندر اس قدر خوبیاں ہیں، نہیں جانے دوں گا میں، اور چلو واپس چلتے ہیں مکے میں۔ لیا ایک سردار کو ملا اور بیت اللہ میں جا کر اعلان کیا میں اپنی ضمانت پر ابو بکر صدیق کو لایا ہوں، خبردار اس کو تکلیف نہیں دینا۔ تو جو بات 12 سال پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا سے فرمائی تھی، اس کافر نے بھی وہی 12 سال بعد ابو بکر صدیق کو کہی۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ نبی میں جتنی کمالات ہیں وہ سارے کمالات ابو بکر صدیق میں بھی ہیں، صرف اتنا ہے کہ ابو بکر صدیق پر وحی نہیں اترتی، نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہو بھائی، سبحان اللہ۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، نبی رحیم ہے۔ نبی کیا ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ نبی بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ ان کے رحم کا اندازہ اس سے کرو کہ غزوہ احد ہے، میرے آقا کو کن پٹی میں لوہے کی خود ٹکڑا گھس گیا، بہت تکلیف، ایک گڑھے مبارک میں گر گئے، انگلی مبارک کٹ گئی، دندان مبارک شہید کر دیے۔ تو کس نے کہا بد دعا کر دو نا، اتنی زیادتی کی۔ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں کہ میں کون۔ یہ رحمت ہے۔ اور یہاں پاکستان ہے، ترقی بڑی ہوگی، فقیر کو پیسے نہ دو، کہتا اللہ کرے تیری دکان میں آگ لگ جائے، حد تیری خیر دے۔ یہ شفقت ہے۔ وہ خبیث ایک تو بھیک مانگتا ہے، دوسرا تو بد دعائیں دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر بد دعا دیتے ہیں۔ نبی رؤوف ہے، مہربان ہے۔ اور صدیق تو میرے آقا نے خود فرمایا ارحم امتی بے امتی ابی بکر، میں پوری حدیث نقل کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی مہربان ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کیا درجہ۔ نمبر 4 ہے غیرت۔ نبی سب سے بڑا غیرت والا ہوتا ہے، اور مرزا پرلے درجے کا بے غیرت تھا، زانی تھا، شرابی تھا، بدماش تھا،
ہر جرم، ہر عیب اس بے ایمان میں موجود تھے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا پان منہ میں رکھ کر، پھر نماز پڑھتا تھا۔ وہ لانتی کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، لوگ اس کو نبی مانتے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے پھر یہی ہوتا ہے۔ نبی سب سے بڑا غیرت والا، میرے آقا نے فرمایا انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، سب سے بڑا غیرت والا میں ہوں، میرے بعد اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ میرے نبی نے یوں فرمایا، اللہ بھی غیرت والا، نبی غیرت والا۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا غیور میں ہوں امت میں۔ لیکن ابو بکر، سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے متعلق بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کان اغیر هذه الامہ، کان اغیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر۔ میرے آقا نے فرمایا اس امت میں نبی کے بعد اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ ابو بکر ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ نمبر 6، توجہ، میرے آقا کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی۔ کیا کہا میں نے؟ حضور کے جسم سے، یہ حدیثیں ہیں، پکی باتیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی نئے آدمی کو، خوشبو محسوس کرتا، چل پڑتا، پتہ چل جاتا کہ آقا یہاں سے گزر گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں دیکھوں کہ میرے آقا تقاضے کے لیے جاتے ہیں تو جسم سے کیا نکلتا ہے۔ کہتے ہیں میں ادھر گیا ہوں تو کچھ بھی نہیں تھا جسم سے نکلی ہوئی کوئی چیز، نجس، کچھ ڈھیلے تھے پڑے تھے، میں نے ڈھیلے کو اٹھایا تو ڈھیلا بھی خوشبو والا تھا۔ سبحان اللہ، خوشبو ہی خوشبو تھی، نبی کے جسم میں خوشبو تھی، خوشبو اللہ۔ اور صحابی کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ تھی، لگاتے نہیں تھے، خوشبو، پسینے میں خوشبو۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میرے آقا چمڑا نیچے بچھا کر بکری کے چمڑے پر آرام فرما رہے تھے دوپہر کو، تو پسینہ آ رہا تھا، تو میرے آقا اچانک جاگے تو کیا دیکھا، ام سلیم رضی اللہ میرے آقا کے پسینے کو ایک بوتل میں جمع کر رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یا ام سلیم ما تصنعی، ام سلیم کیا کر رہی ہو، یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی، عرب کی عورتیں کٹھی ہوتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، بڑی نخرے کرتی ہیں، میری خوشبو زیادہ، وہ کہتی ہے میری زیادہ، میں آپ کے پسینے میں خوشبو ملا لیتی ہوں، میری خوشبو سب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ کیا ہے؟ صدیق اکبر کے متعلق کیا ہے حدیث؟ تو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے لقد کان ریح ابو بکر اطیب من ریح المسک، وہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کے جسم میں بھی خوشبو تھی، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبو تھی۔ نبی بھی خوشبو والا، صدیق بھی، سبحان اللہ۔ ایک عجیب بات، میرے آقا نے زندگی میں کبھی شعر نہیں کہا، شعر کہنا نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ وہ مرزا پرلے درجے کا کمینہ انسان تھا، اس نے بڑا عشق مشوقی پر بھی شعر کہے، شعر نہیں کہا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ میں ان کو شعر سکھاؤں۔ لیکن خیال کرنا مفتیوں فتویٰ نہ دے دینا، جو شعر پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف، جی صحابہ کی تعریف، نظم نعت، یہ عبادت ہے۔ حضرت حسان کو میرے آقا نے ممبر پر کھڑا کیا تھا، صفلی یا حسان، اے حسان میری تعریف کرو نا، وہ شعروں میں تعریف کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے تھے کافروں نے یوں بکواس کی ہے، چلو میری طرف سے تم جواب دو۔ کبھی فرماتے ایدک اللہ، اللہ تیری تائید کرے، اور کبھی فرماتے اے حسان جبریل امین تیری تائید کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر روح القدس
جبریل امین تیری تائید کر رہے ہیں، تو فتویٰ نہ لگا دینا کہ نعت پڑھنے والے بھی شاید وہی ہے۔ نبی کو شعر نہیں سکھایا، یہ کافروں کے اس بات کا جواب ہے کہ کفار نے کہا کہ نبی شاعر ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے شعر سکھایا ہی نہیں، تو نبی شاعر کیسے ہے؟ وما ہوا بقول شاعر، قرآن پڑھو، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم غور نہیں کرتے ہو، یہ شاعر کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ نبی نے کبھی شعر نہیں پڑھا، اور میں زندگی بھر ابو بکر صدیق نے بھی کبھی شعر نہیں پڑھے، سبحان اللہ۔ حالانکہ عرب کے بچوں کو بھی شعر پڑھنا آتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کتنے شعر پڑھ لیں۔ ایک بات کہہ کر میں وقت ختم ہو گیا ہے، آپ حضرات بہت دیر سے آتے ہیں، اللہ آپ کو بھی جزا دے، شکرات ہو جاتے ہیں بابا۔ صدیق اکبر کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی ہے، کیا کہا میں نے؟ توجہ رہے میری طرف، توجہ۔ میں انشاءاللہ اس کا کافی حصہ باقی ہے، میں آئندہ جو میں اس پر کچھ کہوں گا۔ صدیق اکبر کی وفات بھی عام لوگوں کی وفات کی طرح نہیں ہے، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ وفات میں بھی نبی کے ساتھ مشابہت ہے، سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، حیران۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا تھا، حضور شہید ہیں، کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ پکی اس پر روایات ہیں، دلائل ہیں، نبی شہید ہیں، صدیق اکبر بھی شہید ہیں۔ میرے آقا کو زہر دیا تھا یہودی عورت نے کھانے میں ڈال کر، ابو بکر صدیق کو بھی کیما بنایا، حلوہ نما کھانا پیش کیا، اس میں زہر تھی، زہر دیا اس میں۔ ساتھ والے ساتھی نے کہا ابو بکر ہاتھ ہٹا دو، زہر ہے، لیکن اثر بعد میں ہوگا۔ میرے آقا کو زہر دیا تھا، اثر بعد میں ہوا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا عائشہ، وہ جو مجھے یہودی عورت نے خیبر کے موقع پر زہر دیا تھا، اس کا اثر میں محسوس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے میری رگیں ابہر کٹ چکی۔ صدیق اکبر پر بھی زہر کا اثر دیر سے ہوا، دیر سے ہوا۔ نبی بھی شہید ہیں، صدیق بھی شہید ہیں، سبحان اللہ۔ صدیق بھی کیا ہیں؟ شہید ہیں، شہید ہیں۔ شہادت بڑا رتبہ ہے۔ اور عجیب بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بخار سے ہوا، کیا کہا میں نے؟ بولو بھی بولو، نبی بیمار ہوئے، نبی کیا ہوئے؟ سر میں درد ہوا، بخار ہوا۔ صدیق اکبر کو بھی بیماری میں بخار ہوا، سبحان اللہ۔ میرے آقا بھی کئی دن بیمار رہے، صدیق اکبر بھی کئی دن بیمار رہے۔ میرے آقا نے بھی دنیا سے جاتے جاتے بہت ساری نصیحتیں وصیتیں کیں، امت کو سنبھالنے ٹھیک رہنے کے لیے وصیتیں کیں۔ ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، کہا میرے بھائی ادھر آؤ، آ گئے۔ فرمایا دیکھو تم میرے بھائی ہو، دوست ہو، میں نے آپ کو کیوں بلایا؟ کہا آپ نے انہی ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا ہے، میری خواہش ہے جن ہاتھوں سے تو نے پیغمبر کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے ابو بکر کو بھی غسل دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی کو کفن آپ نے دیا ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے بھی کفن آپ دو۔ اور اپنی بیٹی سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا، بیٹی میرے آقا کو کفن کتنے کپڑوں میں ملا تھا؟ کہا 3 میں۔ فرمایا یہ 2 چادریں ہیں میری پرانی ہیں، 2 لینا، 1 چادر نہیں لے لینا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ نبی کو بھی کفن 3 کپڑوں میں ملا، ابو بکر کو بھی کفن ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا، جو بھی آئے چھاڑا لے آئے، سارا سال پوچھا نہیں، وہ اسپتال پڑا رہا، وہاں گیا نہیں، رونے کی آواز گھر آتی رہی، کبھی پوچھا نہیں۔ مرنے کے بعد 200 کی چادر گندی مندی لے آتا ہے، کہتی چھاڑا ہے جی،
اس کو تیرے چھاڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تجھے زیادہ ہمدردی ہے تو اس کے یتیم بچے ہیں نا، پورا تھان لے دے دو، رضائیاں بنوا دو، کئی من گندم ڈلوا دو۔ کیوں پاگل بناتے ہو اپنے آپ کو، اور کیوں دھوکہ کرتے ہو مرنے والے سے بھی؟ 3 کپڑے سنت ہیں بس۔ اگر زیادہ کپڑے ڈالنا عزت کی علامت ہوتی تو نبی سے بڑی عزت والی ذات کوئی نہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے، میرے آقا کو پگڑی نہیں بندھوائی گئی، دنیا سے جانے کے بعد پگڑی باندھنا اگر عزت کی علامت ہوتی تو صحابہ حضور کو پگڑی بھی دیتے۔ اور مسلمانوں، کیا رونا روئے ہم اپنے مردوں کو بھی شریعت کے مطابق نہ نہلانا ہمیں آتا ہے، نہ ان کو کفنانا آتا ہے، نہ ویسے دفن کرنا آتا ہے، نہ شریعت کے مطابق قبر بنانی آتی ہے۔ ہم دین سے اتنی دور ہو گئے۔ 3 کپڑوں میں کہا کفن دو۔ بیٹی نے کہا ابو جان، کیا ہم آپ کے لیے نیا کفن کا کپڑا بھی نہیں خرید سکتے؟ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی، ہائے، نئے کپڑوں کی زندوں کو ضرورت ہے، زندوں کو ضرورت ہے۔ بھئی یہ صدیق ہے، صدیق، نئے کپڑوں کی زندوں کی ضرورت۔ اور ہم یہاں چادریں ڈالتے ہیں قبروں پر، درباروں پر، مزاروں پر۔ یہ انسان ہے؟ قبر کے اوپر ڈالنا یہ انسانیت ہے؟ اللہ کے ولی تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کو تیری میری چادروں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو جنت کا لباس، جنت کی نعمتیں، جنت کی رحمتیں، جنت کے کھانے ملتے ہیں، تیری ان چیزوں کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میری بیٹی، زندوں کو نئے کپڑے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگلا لفظ سنو، او مسلمانوں، 2 نمازیں پڑھ کر جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر اللہ میرے اوپر راضی ہو گیا تو مجھے اس سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو یہ کپڑے بھی مجھ سے چھین لیے جائیں گے۔ اور یہ بات کہنے والا وہ ابو بکر ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا جنت میں حوض میں بھی آپ میرے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پر بھی۔ اور وہ ابو بکر جس کو میرے آقا نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جس کو جنت کا ٹکٹ نبی میں میرے آقا نے دیا، اور میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میری ساری امت میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو ابو بکر جائے گا، اس سے پہلے جائے کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں آخری وقت حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا میرا یار ایک میری بات اور بھی یاد رکھنا، جب مجھے نہلا لو، مجھے کفن دے دو جی، تو میری چارپائی کو اٹھانا، جہاں میرے آقا کی قبر مبارک ہے وہاں رکھ دینا، بیر لگتا ہے وہاں تالا لگا ہوا تھا حفاظت کے لیے، وہاں جا کر پیغام دینا کہ آپ کا یار آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جی اگر تالا خود کھل جائے تو سمجھنا رب کی مرضی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ دفن کر دو، اگر نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں مستقل ایک جمعے پر تفصیل سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مرنے والے کو نیک آدمی کے ساتھ دفن کرو، لیکن سنتے نہیں ہیں، ساتھی آتے دیر سے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے کہتا ہے جی نئی باتیں کرتے ہیں مولوی، ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ تو آپ نے سنا ہی کیا ہے؟ فیس بک سے فارغ ہوں گے تو آپ سنیں گے کسی کو، جس کو تلاوت روزانہ نصیب نہیں ہوتی وہ کیا سنے گا؟ یہاں رات کو حدیث کا درس ہوتا ہے، صبح قرآن کا درس ہوتا ہے، اکثر ساتھی چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، تو جب سنیں گے نہیں تو کیا پتہ چلے گا؟ یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کہوں گا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا میرا جنازہ ادھر لے جانا، پیغام دے دینا۔ صدیق اکبر کو اسی چارپائی پر اٹھایا گیا جس چارپائی پر رسول اللہ کو اٹھایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کا انتقال مبارک سوموار کو ہوا، اور صدیق اکبر کا انتقال بھی منگل اور سوموار کی رات میں ہوا۔ میرے آقا کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال،
حضرت عمر کی عمر بھی 63 سال، اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہیں، ان کی عمر بھی 63 سال۔ عجیب بات، یہ نبی سے محبت کی نشانی ہے۔ ایوب خان کے دور میں گجرانوالے میں تحریک چل رہی تھی، تو ہمارے استاد مکرم امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ وہ قیادت کر رہے تھے جلوس کی، تو پولیس والے آ گئے، انہوں نے نشان لگا دیا، کہا اس سے آگے اگر چلو گے جلوس لے کر تو گولی مار دیں گے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا سنت عمر میں گزار چکا ہوں 63 سال، اب مجھے زیادہ زندہ رہنے کا شوق بھی نہیں ہے، اگر گولی مارنی ہے تو مار دو۔ یہ مسنون عمر 63 سال ہے۔ مسنون عمر کتنا ہے؟ 63۔ یہ جو اتنا اللہ کرے ہمیشہ زندہ رہا میں بالندہ شہر تھی وے سنبھال ڈوک نہیں سکتا، شہر پورے کو کیویں سنبھلے سے۔ یہ دعا نہیں ہے، یوں دعا کرو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیریت کے ساتھ تجھے رکھے، جب اللہ بلائے تو ایمان پر تیرا خاتمہ ہو، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ یہ کوئی دعا نہیں ہے زندہ رہیں کسی نہ مریں، یہ تو ذلیل ہو کر رہ جائے گا، اتنے صدمے دیکھتا رہے گا، بہنیں مر گئی، بھائی مر گئے، بیٹے مر گئے، یہ صدمے ہی سہتا رہے۔ یہ کوئی دعا ہے؟ ہمیں دعا کرنا بھی نہیں آتا، اللہ کرے بالندہ شہر تھی وہ، کمال ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، دعائیں بھی سیکھو۔ تو بیٹھو گے نا کسی اللہ والے کے پاس تو دعا بھی سیکھیں گے نا۔ چارپائی بھی وہی ہے، عمر بھی 63 سال۔ جنازہ لایا گیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ گنبد خضرا نہیں بنا تھا، پاس رکھا گیا، آواز دے گی کہ آپ کے پاس آپ کا یار آنا چاہتا ہے، دوست آنا چاہتا ہے۔ غیب سے ایک آواز بھی آئی، دروازہ بغیر کھولنے کے کسی نے خود کھولا، اللہ کی قدرت سے کھولا۔ آواز کیا آئی؟ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ دوست کو دوست کے پاس جلدی ملا دو نا، پہلے آنے والا دوست دوسرے دوست کا منتظر ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ ابو بکر، کیا کہنے تیرے مقدر کے کہ آج بھی رسول اللہ کے پہلو میں تو آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔